قصہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء رکوع 23، پارہ 7 سورہ الانعام رکوع 10، پارہ 23 سورہ صاد رکوع 4، پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع 6۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھیں اور ان کا نام رحمت تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیہ بنت منشا بنت یوسف علیہ السلام ہے، واللہ عالم۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آنکھ میں جلتا اور آپ کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ کبریائی سے ندا آئی، اے ملعون ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا کچھ اثر نہ ہوگا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو فراغت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں، پھر تیرا شکر نہ بجا لائے۔ اگر تو اس سے یہ ساری نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو نے مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے گا تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس خوش ہو گیا۔ اس نے اپنے تابع داروں کو جمع کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں آیا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے جس فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنے تابع داروں سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زرات اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمعی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کرا دیا اور ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ دل جمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آ گیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان، دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو آزما کر دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد ہو کر آیا اور آپ کے ناک میں پھونک دیا۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پھٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے اور لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ اس نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا
تو بی بی نے مزدوری شروع کر دی۔ نصف مزدوری اللہ کے نام حضرت ایوب کی تندرستی کے لیے صدقہ دیتی اور نصف پر وہ خود اپنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا گزارا کرتی۔ جب بھی وہ مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہو کر کہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ، میں تجھے اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات پر دھیان نہ دیتی، بلکہ واپسی پر سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کرتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہو۔ قصہ مختصراً، مال برباد ہو گیا، اولاد مر گئی، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم مبارک میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ وقت کا کھانا پاس نہ تھا۔ اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی خبر گیری کرتے سوائے ان کی نیک بخت بیوی کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حضرت ایوب کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہر ایک نے اس خوف سے کہ کہیں ان کی بیماری کے جراثیم ان کے بیوی سے ان تک منتقل نہ ہو جائیں، ان سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ کام ملنا دشوار ہے تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر زادی کو فروخت کر کے اس سے بدلے میں کھانا حاصل کیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جب تندرست ہوں گا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن وہ دونوں آئے لیکن آپ علیہ السلام کے جسم کی بدبو کی وجہ سے دور رہے اور کہنے لگے اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ اس مصیبت میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو وہ رو پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، الہی تو جانتا ہے میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھا کے نہیں سویا، کیونکہ بھوکے کی حالت سے میں واقف ہوں، تو ان کے سامنے سچائی کھول دے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں نے آسمان سے ندا سنی جس میں آپ علیہ السلام کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس جب 2 قمیضیں ہوئیں میں نے ایک صدقہ کر دی، تو سچائی کھول دے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی اس بات کی بھی تصدیق فرمائی۔ دونوں بھائیوں نے یہ ندا سنی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی مجھے تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک اپنا سر بارگاہ الہی میں جھکائے رکھا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی علالت کو 18 سال بیت گئے۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ترجمہ: اور ایوب علیہ السلام نے جب پکارا اپنے پروردگار کو، بے شک مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، ترجمہ: بس قبول کیا اس کی فریاد کو اور دور کر دی ہم نے وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھے، اور دیا ہم نے اس کو اہل اس کا اور اپنی رحمت سے اتنا ہی دے دیا، اس لیے کہ عابدوں کے لیے یادگار رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ جو ہی پاؤں زمین پہ مارا تو 2 چشمے ابل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک چشمے کا پانی پی لو اور دوسرے سے نہا لو۔ نہانے سے ان کی بدن کی ظاہری بیماری دور ہو گئی اور پانی پینے سے ان کے اندرونی بیماری سب جاتی رہی۔ اس طرح ظاہری اور باطنی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ جب بیوی قدرے تاخیر سے پہنچی
تو دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہو چکی ہے اور وہ دوبارہ تندرست و توانا ہو چکے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت تھے۔ بیوی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ کیا تم نے بیماری میں مبتلا اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مری ہوئی اولاد، جانور اور مال و دولت سب ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرمائی تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش آپ علیہ السلام پر کی۔ آپ علیہ السلام انہیں ہاتھوں سے سمیٹتے تھے اور کپڑے میں ڈالتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے ایوب، کیا تیرا جی نہیں بھرا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی، تیری رحمت سے کس کا جی بھرتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گہیوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ پروردگار عالم نے 2 ابر بھیجے، ایک سے سونا برسا اور ایک سے اناج۔ وہ دونوں کوٹھیاں ایک اناج سے اور دوسری سونے سے بھر گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دراز بیماری میں صبر کیا اور پروردگار عالم سے صحت کے واسطے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو تندرستی عطا فرمائی۔ پھر مری ہوئی اولاد اور کنبہ سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ آپ کے 7 بیٹے اور بیٹیاں بعد میں اور پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت ایوب 40 سال تک زندہ رہے۔ اس میں آپ نے اپنی 4 پشتوں کو دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بیماری کی حالت میں اپنے بالوں کی لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی تو اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور قسم کھائی کہ میں تندرست ہو گیا تو پھر میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں لیکن شفا میرے سے سمجھے۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ شیطان نے شراب، گوشت خنزیر وغیرہ ناجائز چیزیں بتائیں، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی۔ بہرحال اب اس قسم کو پورا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو سزا حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کے لیے تجویز کر رکھی تھی۔ پروردگار عالم نے ان پر رحم فرمایا اور کہا اپنے ہاتھ میں تیلیوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا، کیونکہ ایسی نیک صابر و شاکر بیوی پر ایسی سزا نہیں لگنی چاہیے تھی۔ یہی دستور خداوندی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بہت صابر و شاکر تھے اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم سے لو لگاتا رہا۔ جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے تو پروردگار عالم ارحم الراحمین اس قصے کو غور سے سننے کے بعد آپ دیے گئے سوالات کے جوابات اپنے ذہنوں میں دہرائیں یا اپنے بچوں سے پوچھیں تاکہ یہ قصہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور کمنٹ میں ان کے جوابات بھی دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ علیہ السلام کے اہل و عیال میں کتنے بیٹے بیٹیاں اور غلام شامل تھے، اور جانوروں میں کتنی بکریاں اور اونٹ شامل تھے؟ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی کن نعمتوں سے آزمایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے کیوں باہر پھینک دیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا عرصہ کتنا طویل رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت کے ساتھ ساتھ اولاد، مال و زر جیسی باقی نعمتیں بھی لوٹا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم میں نرمی کس طرح فرمائی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کیوں کھائی؟ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت و رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔